یہ جو آیت ہے قرآن مجید کی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، مفسرین نے کہا ہے یہ جو لیعبدون ہے نا، اس سے مراد لیعرفون ہے کہ عبادت وہی کرے گا جس نے اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان کو حاصل کیا، اور جس کو اللہ کی پہچان نہیں ہے اس کی عبادت بھی کوئی عبادت نہیں، گویا کہ وہ ایک عادت کے طور پہ آتا ہے، رکوع سجدہ کر کے چلا جاتا ہے، اور جس نے پہچان حاصل کر لی اس کی عبادت بھی پھر باقیوں کی بنسبت انوکھی بن جاتی، اس کی تسبیحات کے انداز بھی انوکھے ہوتے ہیں، اس کی زبان سے نکلنے والے کلمات، اس کے اندر وزن بھی انوکھا ہوتا ہے۔ یہی تو حدیث جبریل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تھا احسان کیا ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، بندہ اللہ کی پہچان کس درجے پہ پہنچ جائے کہ جب وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور میرے سامنے خالق و مالک ہے، میرا ایک ایک رکوع، میرا ایک سجدہ، میرا قیام، یہ ہر چیز اللہ کے سامنے، تو پھر اس لیے اس کی عبادت بھی خاص بنتی ہے، عام عبادت نہیں ہوتی، وہ جھٹکے کی نماز نہیں پڑھتا جو اللہ کی معرفت کو حاصل کرتا۔ میرے محترم بھائیوں، اپنی نسل کو، اپنی اولاد کو اللہ کی معرفت دلانا یہ مسلمان کی اولین ذمہ داری ہے۔ ہر چیز کا علم حاصل ہو گیا ہے لیکن ملحد ہے، بے دین ہے، اس کو خالق و مالک کا نہیں پتہ۔ کوئی کہتا اللہ ہر جگہ پہ موجود ہے، کوئی کہتا نہیں اللہ تو اس چیز میں موجود ہے، یہ وحدت الوجود، یہ وحدت الشہود، یہ سارے باطل عقیدے یہ کہاں پیدا ہوئی؟ یہ اللہ کی معرفت کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں محدثین نے ان عنوانوں پر، صحیح بخاری بھری پڑی ہے، امام بخاری نے ابواب باندھے، ان کا رد کیا کہ جو اللہ کی معرفت اور یقین نہیں رکھتے۔ تو آئیں خالق کائنات کے بارے میں، قرآن سب سے بڑی معرفت والی کتاب ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا سارا تعارف کرواتا ہے